قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے تو فرما دیا ہم عبادت کے لیے، لیکن کس کی عبادت کریں؟ ہم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں، نہ ہم نے اسے چھوا ہے، نہ ہم نے اسے پکڑا ہے کہ کس کی عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے وہ خدا کسی چیز میں موجود ہو سکتا ہے ہوا میں موجود ہو سکتا ہے کہیں اور موجود ہو۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں ہر مسلمان پر جیسے ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے اسے اس پر یہ جاننا واجب ہے کہ میرے اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی معرفت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ معرفت کا مطلب وہ صوفیاء کرام والی معرفت نہیں، بلکہ معرفت کا مطلب 4 طریقے سے بتایا گیا ہے۔ ایک معرفت حقیقی ہے، معرفت کو اگر میں پہچان لفظ تعبیر کروں تو یہ آسان ہوگا، یعنی ہر مسلمان کو اللہ کو پہچاننا ہوگا، خدا کو پہچاننا ہوگا، یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ کیسے پہچانیں گے؟ پہچاننے کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک کسی چیز کی پہچان حقیقی پہچان ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک موبائل ہے، آپ کے پاس ایک پین ہے، آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، آپ اس کپڑے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کی ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے بنا ہے، کیسی چیز ہے، یہ ریشم سے بنا ہے یا دھاگے سے بنا ہے، کون سی کوالٹی کا ہے، کیا ہے، یہ حقیقی پہچان ہے۔ دوسری پہچان جس کو عیانی پہچان کہتے ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کسی چیز کی پرکھ رکھتے ہیں۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے درخت کے اندر ایک پھل دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ سیب ہے، اس کا رنگ لال ہے، یہ پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ پھل ہے، آپ نے آنکھ سے دیکھ کر کے پہچانا۔ ایک اور پہچان ہے تیسری نمبر پر جس کو کشفیہ پہچان کہتے ہیں۔ کشفی پہچان کا مطلب یہ کہ آپ نے نہ دیکھا، نہ آپ کو حقیقی طور پر معلوم ہے، بلکہ صرف آپ کے دل میں الہام ہو گیا، کشف ہو گیا کہ فلان چیز ایسی ہے تو آپ نے مان لیا، اس کو کشفی کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ بزنس میں کوئی شخص آپ کے سامنے آیا، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے یا اس کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن آپ کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بولے گا، آپ کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی غلطی کرے گا یا دھوکہ دے گا، اور آپ نے اپنے دل کی بات سن کر کے اس سے رشتہ توڑ لیا، بزنس نہیں کیا، اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ میرا دل جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، مجھے جو خیال آیا تھا وہ صحیح تھا۔ اس سے پتا یہ چلا کہ انسانوں کے دل میں اللہ نے کشف کی طاقت رکھی ہے کہ بنا کسی کے دیکھے ہوئے، بنا حقیقی علم کے انسان خود دل سے بھی سمجھ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ 3 طرح کی پہچان ہے۔ اور چوتھی پہچان جس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے، وہ یہ ہے کسی بھی چیز کو اس کی دلیلوں کے ذریعے سے پہچاننا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، میں جواب یہ دوں گا کہ یہاں پر دھوپ نکلی ہوئی ہے، آپ دھوپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اگر دھوپ نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا تو میں کہتا کہ سورج ڈوبا ہوا ہے۔ دھوپ کا نکلنا سورج کے نکلنے پر دلیل ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ دلیلوں کے ذریعے سے پہچاننا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ان 4 چیزوں میں سے، یہ جو 4 پہچان میں نے بتائی، ان 4 پہچانوں میں سے 3 کو آپ ایک طرف رکھ دیں، چوتھی پہچان ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیلوں کے ذریعے سے پہچانے کہ میرا خدا واجب الوجود ہے۔ وہ کیسے؟ علماء کرام نے اس کے طریقے بتائے ہیں۔ جب تم کائنات کی چیزوں میں غور کرتے ہو اور دیکھتے ہو تو ہر پتا پتا تمہیں اس بات کی دلیل دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تم جانوروں کو دیکھتے ہو، جب تم دیگر اشیاء کو دیکھتے ہو تو تمہیں پتا چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ کس طرح موجود ہے؟ میں 2 دلائل کے ذریعے سے اپنی بات مکمل کروں گا، بالکل آسان انداز میں، تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کو پہچاننے کے میں 2 طریقے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اس کائنات میں ہر چیز کے ایفیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنا تاثیر رکھتی۔ مثال کے طور پر آپ سب مانتے ہیں اور سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ دنیا کے اندر گریوٹی موجود ہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز زمین پر چھوڑ دیتے ہیں، زمین کے اندر ایک کشش ثقل ہے جو اس کو کھینچ کر کے اپنی طرف لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا گول ہونے کے باوجود بھی 100-200 منزلے کی عمارتیں اس پر کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے سائنس کا نظریہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ دنیا کی مثال وہ ایک آرنج کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح آرنج کے اوپر ایک چھلکا لگا ہوا ہے، اس طرح یہ ہماری پوری زمین ہے، اس پر یہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں، اگر اس طرح ہم دیکھیں گے تو ایک سنترے کے ایک آرنج کو ہم دیکھیں گے تو اس میں بلڈنگیں ہم کو نیچے بھی نظر آئیں گی، ادھر بھی نظر آئیں گی، ادھر بھی نظر آئیں گی، اوپر بھی نظر آئیں گی۔ لہذا پتا چلا یہ کشش ثقل جو گریوٹی ہے ان تمام کو کھینچے ہوئے اور پکڑے ہوئے، اور یہ بات صحیح ہے، آپ سب مانتے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے گریوٹی کے ایفیکٹ کو تو دیکھا ہے، اس کو کھینچتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن کیا آپ نے خود گریوٹی کو کبھی ہاتھ سے چھوا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گریوٹی کیسے دکھتی ہے؟ وہ کالی ہے یا گوری ہے؟ وہ کس طرح کی چیز ہے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ لہذا آپ ایک نہ دیکھی ہوئی چیز کو مانتے ہیں کہ گریوٹی موجود ہے، تو خدا تعالیٰ کے وجود کے کیسے منکر ہو جاتے ہیں؟ جب دنیا کے اندر گریوٹی موجود ہے تو اس گریوٹی کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے۔